واجب الاحترام سامعین کرام، جامعہ دار التوحید والسنہ کا ماہانہ درس مبارک جو کہ ہر مہینے کی پہلی سوموار کو منعقد ہوتا ہے بتوفیق اللہ، آج بھی انشاءاللہ میں عاجز اسی روایت کے مطابق چند چیزیں سمجھانے کے لیے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں آسان موضوع بیان ہو جائے، کیونکہ کچھ ہمارے سامعین ایسے بھی ہیں جو بات بڑی اچھے طریقے سے صرف سمجھتے نہیں بلکہ یاد بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ آگے جا کے من و عن نقل کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا کہ وہ گھر گیا تو اس نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جو میں نے 7 معنی بیان کیے تھے، اس نے گھر جا کے اسی طرح دہرائے۔ تو بہرحال خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے نوجوان، اس طرح کے بزرگ بات سمجھتے ہیں، آگے نقل کرتے ہیں۔ تو آج آسان سا موضوع ہے، سورۃ النجم کی میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ کی توفیق کے ساتھ، جس کا ترجمہ یہ ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیرا آخری سٹاپ یا تیری انتہا تیرے رب کے پاس ہے۔ پیدا ہوا، سفر شروع ہو گیا، آخر جا کے گاڑی کھڑی ہونے والی ہے، ایئر لائن کھڑی ہونے والی ہے۔ ان الی ربک المنتہی وانہ هو اضحک وابکی، اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو تھوڑے اور رو زیادہ۔ گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، انشاءاللہ ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ گے، اور گناہوں کو یاد کر کے اترایا نہ کرو، اکڑا نہ کرو، ورنہ روتے ہوئے جہنم میں جاؤ گے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ محبوب کی پسند بھی محبوب ہوتی ہے۔ کسی سے محبت ہو، خصوصاً جائز حلال محبت، اس کی پسند جو حلال ہے، جائز ہے، وہ بھی آدمی اپنی پسند سمجھتا ہے، اور ایسے ہونا چاہیے۔ ایک حدیث جبرائیل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین آئے، بالکل دیہاتی بدو کی شکل میں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چاہتے تھے کوئی سادہ سا آدمی آئے، کھل کے سوال کرے،
ذرا بات واضح ہو جائے دین کے بارے میں۔ تو جبرائیل امین آئے، چونکہ فرشتے ہیں، جلیل القدر ہیں، آئے انسانی شکل میں، کوئی پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ کون ہے۔ سوال کیے، جواب سنے، چلے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ پتہ ہے کون تھے؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر۔ فرمایا جبرائیل امین آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی عظمت دیکھو۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، حدیث جبرائیل بہت لمبی ہے، وہ نہیں بیان کرنا چاہتا، کہ جبرائیل امین آئے سفید لباس پہن کے اور سیاہ بال۔ اب محدثین لکھتے ہیں کہ سفید لباس کیوں پہنا ہوا تھا؟ کہ نبی علیہ السلام محبوب تھے جبرائیل امین کے، وہ کہا کرتے تھے اللہ کی طرف سے پابندی ہے، ہم پہ ہو تو ہم تو ہر وقت مدینے میں بیٹھے رہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام کو سفید لباس پسند تھا، تو جبرائیل امین سفید لباس میں آئے۔ تو بات سمجھ آ گئی۔ محبوب چیز بھی محبوب ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ میرے آقا ایک دن تشریف فرما تھے، کیسا وہ مجمع ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیسی گھڑیاں ہوں گی، کیسی بہار ہوگی، کیسی وہ گلشن کی بہار مہک رہی ہوگی، خوشبو مہک رہی ہوگی۔ میرے آقا بیٹھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور جبرائیل امین بھی ہے۔ محبوب کی پسند بھی محبوب ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے 3 چیزوں کی محبت عطا کی گئی ہے، میرے دل میں اللہ نے 3 چیزیں محبوب کر دی ہیں۔ پہلی چیز ہے الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ تو جو ساتھی خوشبو لگاتے ہو سنت سمجھ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوشبو پسند تھی کہ خوشبو آپ کی پہچان بن گئی تھی۔ جس گلی سے گزرتے اگر پتہ کرنا ہوتا تو اس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی، اور آپ کے پاس سب سے جو بڑی خوشبو تھی آپ کی پسینے کی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر اسی چیز کو لے کے پوری زندگی سر سجدے میں رکھیں کہ یار اتنی عظمت والے نبی علیہ السلام کے ہم امتی ہیں، تو ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ جن کے پسینے سے اتنی خوشبو ہے، کوئی خوشبو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا طیب، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے۔ ہمیں پسند ہے بھائی، اور زندگی پوری اسی میں گزرے گی انشاءاللہ۔ والنساء، نیک بیوی، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات ساری نیک تھیں، والذاکرات، سب اللہ کا ذکر کرنے والی تھی۔ کیسا لقب ملا؟ امہات المؤمنین۔ ایک تمہاری وہ مائیں ہیں جو آسمان سے دنیا تک لے آئی ہیں، اور یہ وہ مائیں ہیں جو دنیا سے آسمان تک لے گئی۔ میں عاجز گنہگار جب مشکوٰۃ شریف پڑھاتا ہوں یا بخاری شریف، تو مائی صاحبہ کی بہت ساری روایات ہیں۔ جب بھی ان عائشہ آتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ ماں کے در پہ آنا پڑے گا۔ یہ میرا اپنا تقیہ کلام ہے، طالب علموں نے لکھا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے
کہ میری ماں کے در پہ آنا پڑے گا، پھر مسئلہ سمجھ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا نیک بیوی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ بیوی سے تو محبت اگر انسانیت ہو تو ہوتی ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کی کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو پھر اور زیادہ ثواب ملے گا کہ بیوی سے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ ہماری بیویاں، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھ کی ٹھنڈک بیوی اور بچے تب بنیں گے جب نماز کے پابند ہوں۔ یہاں کتنے حضرات بیٹھے ہو، صرف میں سمجھانے کے لیے کہ آخرت ہماری برباد نہ ہو۔ جس کی بیوی اور بچے نماز کے پابند ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر نہیں تو اللہ بنا دے۔ یہ جو نمازیں ہیں نا 5، یہ بہت سبق دیتے۔ صبح کی نماز آدمی کی ولادت، پیدائش کی طرف اشارہ ہے، توجہ۔ اور زور کی نماز بچپن کی طرف اشارہ ہے، اور جو عصر کی نماز ہے یہ کمزوری کی علامت ہے، اور مغرب کی نماز یہ بڑھاپے کی علامت ہے، بڑھاپے کی نمائندگی کر رہی ہے، رات آ رہی، رات آ رہی۔ اور جو عشاء کی نماز ہے یہ موت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے۔ مرنا تو ایک دفعہ ہے، لیکن جو مرنے کی بہن ہے وہ تو زندگی میں کروڑوں دفعہ، لاکھوں دفعہ نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال 3 چیزیں میرے آقا کو پسند تھیں، آپ نے اس مجمع میں بیان کی۔ میرے جان نثاروں، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، دیکھا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اب میری بھی 3 چیزیں سنیں، مجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ میرا کچھ مزاج ایسا ہے کہ میں مجبور ہوں اس مزاج سے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہوں گے، کہ میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا دعاؤں میں۔ آج سے 40 سال پہلے میں اپنے علاقے میں، ایک پنڈ ہے دتوال اس کا نام ہے، زمانہ طالب علمی میں 4 سال وہاں خطیب رہا۔ بڑے بوڑھے بوڑھے بزرگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، تو ایک دن میں نے اس زمانہ طالب علمی میں جمعہ پڑھایا اپنی ترتیب کے مطابق، اور یہ میں ساری حدیث وہاں سنائی زمانہ طالب علمی میں۔ تو آج اتفاقاً یقین کرنا کہ وہ بابے، ان کی شکل، ان کے چہرے سامنے آ گئے۔ آمین کہنا، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ یقیناً سب فوت ہو گئے ہوں گے، بڑا عرصہ گزر گیا، اس وقت بھی وہ بوڑھے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں پھر اللہ کے پیغمبر میری بھی 3 چیزیں سن لیں۔ اب آپ بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہمیں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر مجھے 3 میں سے ایک یہ پسند ہے، جب آنکھ کھلے آپ کا چہرہ انور سامنے،
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولی۔ قربان جاؤں، صدیق اکبر اپنی تین چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر النظر الی وجہ رسول اللہ، آپ کا چہرہ سامنے ہو، میری آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں آپ کی زلفیں ہوں، میری آنکھیں ہوں آپ کی پیشانی ہو، میری آنکھیں ہوں اور آپ کی وہ آنکھیں کہ ما زاغ البصر وما طغى سامنے۔ دوسری چیز اللہ کے پیغمبر مجھے کیا پسند ہے؟ انفاق مالی، میں مال خرچ کرتا رہوں آپ کے آرڈر کے مطابق، اتنا خرچ کروں کہ آپ پوچھیں صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے۔ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے۔ اور تیسری چیز مجھے کیا پسند ہے؟ ان یکون بنتی فی بیتک، میری بیٹی عائشہ کا آپ کے گھر میں ہونا مجھے بہت پسند ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ سسر کسی نہ کسی لحاظ سے تنگ ہوتے ہیں داماد سے۔ اللہ کے پیغمبر مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ نسبتیں قسمتیں مجھے بہت پسند ہیں۔ ضمناً بات ہے، پہلے ہی میں نے کہا کچھ میری عادات ہیں، برداشت کیا کرو، میرا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ ماں باپ راضی ہیں، لیکن اس کا تتمہ یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ مرد و عورت جس پہ ساس اور سسر راضی ہے۔ پوری زندگی اس کا اجرا کرنا کہ فقیر کیا بات سمجھا گیا تھا، ماں باپ راضی، یہ پہلا ٹرن ہے۔ اس کا تتمہ یا تکملہ وہ یہ ہے کہ ساس اور سسر راضی ہو، وہ بھی محسن ہے۔ اور اس کی جو پھر برکات ہے نا اولاد کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ خدا نخواستہ ساس سسر آدمی کی زیادتی کی وجہ سے، ان کی ذاتی تو پھر اللہ جانتے ہیں، داماد یا بہو کی زیادتی کی وجہ سے وہ پریشان ہو، برکت کی بہت کمی ہوتی ہے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، آپ اس کو زندگی میں سوچتے رہنا، دیکھتے رہنا کہ کیوں کہا، آپ کی اصلاح کے لیے کہا۔ تو اللہ کے پیغمبر آپ کو دیکھتا رہوں، مال خرچ کرتا رہوں، اور آپ میرے داماد، میں آپ کا سسر، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تین چیزیں آ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، اور جلالانہ انداز ہے، لیکن وہاں کھڑے ہیں۔ صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سچ کہا، لیکن میری بھی سن لو، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ کہاں سے چلے، کہاں پہنچ رہے ہیں؟ فرمایا الامر بالمعروف، نیکی کا حکم مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ نیکی کا حکم یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، خدا را گھر میں کوئی راضی ہو ناراض ہو، انداز اچھا ہو، سمجھاتے رہا کرو۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، وہاں ایک تبلیغی بزرگ تھے، بالکل کمزور سے، وہ خاموش بھائی، وہ آ رہے تھے تو ایک نکمے آدمی کو انہوں نے دعوت دی جماعت کی، اس نے آگے سے مکہ مارا۔ مجھے اب بھی ان کا چہرہ یاد ہے، بڑے کمزور سے تھے، تو ساتھی جذبات میں آ گئے۔ ان بزرگوں نے فرمایا نہیں، میں نے نیکی کو حکم کیا ہے، اس نے اگر مارا ہے میری خوش نصیبی ہے، کوئی نوٹس نہ لے۔ الامر بالمعروف، نیکی کا حکم نہیں چھوڑنا، صدیق اکبر فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، کوئی بری چیز کسی میں دیکھنی تو روکنا ہے، ڈر نہیں جانا، سر نیچے نہیں کر لینا، انداز اچھا ہو۔ والنہی عن المنکر،
دو چیزیں ہو گئیں۔ یہ جو انسان ہے نا، انسان، چونکہ کئی ساتھی نئے بیٹھے ہیں، انسان نسیان سے ہے۔ نسیان کا معنی بھولنا، انسان بھول جاتا ہے۔ اول الناس اول الناس، سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے اور وہ سب سے پہلے بھولے ہیں۔ لیکن انسان ان سے بھی ہے محبت، تو انسان آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ آج تو بھائیوں کی محبت نہیں ہے، بھائی اور بہن کی محبت نہیں ہے۔ اصل میں انسان کی وجہ تسمیہ محبت رکھنا، انسان سے رکھنا۔ بہن بھائی تو بہت قریب ہے، بلکہ اقرب ہے، لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے کہ انسان میں جو الف ہے نا، یہ اللہ کی طرف رغبت دلا رہا ہے، اللہ۔ اور انسان میں جو نون ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور سین جو ہے، سین یہ اشارہ کر رہی ہے کہ سنت نبوی پہ چلنا ہے انسان بننے کے لیے۔ تو انسان بننے کے لیے اللہ سے اپنا رابطہ، بہت اطمینان والی زندگی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے آؤ اور آپ کی سنت پہ چلو۔ انسان، پھر آگے الف، الف سے مراد ہے امر بالمعروف۔ اگر تو انسان ہے تو عمل بالمعروف کر، انسان۔ پھر آگے نون ہے، نہی عن المنکر کر، برائیوں سے روکا کر۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں، دو یہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہے وَالصَّوْبُ الْحَلْقِ، پرانے کپڑے، نئے نہیں، پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہوں یا کچھ عرصہ گزر چکا ہو، وہ مجھے پسند۔ نوجوانوں، اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ رزق حلال کثیر بہت بڑی نعمت ہے، مانگا کرو کہ آدمی پھر آگے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن کبھی ایسے بھی کیا کرو، پسندیدہ سوٹ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو اور خود پرانے کپڑے پہنا کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی جب مجھے کفن دینے کی باری آئے گی تو میرے نئے کپڑے، لباس میت والا وہ کسی بیوہ کو دے دینا، اور مجھے صاف ستھری پرانی چادروں میں کفن دے دینا۔ بیوہ کے ہاتھ اٹھیں گے، صدیق اکبر کی قبر منور ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں کوئی گن ہی نہیں سکتا، میرے آقا نے فرمایا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ساری کھڑکیاں بند کر دو، صدیق اکبر والا راستہ کھلا رہنے دو، ان کو اتنی فکر ہے۔ اور ہم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، 24 گھنٹے کیا کر رہے ہیں، کتنی فکر کر رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا تیسری چیز ہے پرانے کپڑے بڑے پسند ہیں۔ تین چیزیں آ گئی۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے جو روزانہ ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، بڑا خوش نصیب ہے جو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ جب آدمی قرآن مجید مکمل کرتا ہے، پورا یقین کرنا ہے فرشتہ آ کے یہاں بوسہ لیتا ہے اور دعا دیتا ہے۔ فرمایا مجھے قرآن کی تلاوت بڑی پسند ہے، حتیٰ کہ موت کا ٹائم آیا، شہادت کا ٹائم آیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کے سلسلے نے آپ کا مبارک خون محفوظ کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ جہاں کہیں بھی مدرسہ ہے لڑکیوں یا لڑکوں کا، خوش نصیب ہے معتمم، ناظم، خادم جو روزانہ اتنے طلباء کو کھانا کھلا رہے ہیں مل کے،
یا علیحدہ، بہت دور بات چلی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ میرے وہ ولی جو کھلا کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، کوئی بدلہ ضرورت نہیں، پھر قیامت کے دن اللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری چیز اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور تیسرے نمبر پہ کسوۃ العریان، ضروری نہیں شلوار کبھی، چادر دے دینا، ٹوپی دے دینا، جرابیں دے دینا، کبھی اپنا لباس لے کے آنا، جوتیاں، کسی کو ترجیح دے دینا۔ کسوۃ العریان، جسے لباس کی ضرورت ہے لباس مہیا کرنا۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں بیان کی، آگے یہ اپنی اپنی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ بہت بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ حضرت علی ناراض تھے صدیق اکبر پہ، فاروق اعظم پہ، حضرت عثمان پہ، بہت بڑا بے وقوف ہے۔ اور جس کا یہ ذہن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض تھی، بہت بڑی بے وقوفی اور بہت بڑی خطا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے بعد اور شادیاں کی، ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا، سبحان اللہ، ایک کا نام عمر بھی رکھا، ایک کا نام عثمان بھی رکھا۔ میرا خیال ہے سمجھدار آدمی کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت علی کتنی محبت رکھتے تھے صدیق فاروق عثمان کے ساتھ، ان کی تصدیق کی، ان سے محبت رکھتے تھے، اور جب ذکر خیر ہوتا تو رو پڑتے تھے، ان جیسا کون ہے۔ اور آج کا نام نہاد عاشق اور محب جھوٹ بولتا ہے کہ جس کی علی سے محبت ہے وہ جب تک تبرہ نہ کرے صدیق اور فاروق پہ، عثمان پہ، اس کا ایمان مکمل نہیں، معاذ اللہ۔ یہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، الخدمت للضیف، اللہ کے پیغمبر مجھے مہمان کی خدمت بہت پسند ہے۔ مہمان گھر آ جائے، اس کی غلط چاہت، ناراض نہیں ہونا نوجوانوں، تم ایسے نہیں ہو، لیکن آج کئی مہمان ایسے ہیں جہاں جاؤ تو جانا لعنت کا سبب ہے، وہ آئیں تو آنا لعنت کا سبب ہے، غلط مہمانی کی جاتی ہے، معقولات حرام، مشروبات حرام، رہنا سہنا وغیرہ، شراب کباب، رب کائنات معاف فرمائے۔ معاشرے میں جتنے بگاڑ ہیں نا، جتنے بگاڑ، یاد رکھنا آدمی سمجھتا نہیں ہے لیکن زندگی میں نحوست آ جاتی ہے، آدمی کو نہیں سمجھ آتی۔ اگر گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، زندگی میں نحوست ہوتی ہے، چاہے انسان سمجھے یا نہ سمجھے۔ اگر مہمان آئے، وہ مہمان، اس کا آنا بھی سنت کے مطابق، رہنا بھی سنت کے مطابق، اور تکلفات نہیں ہے، ماحضر پیش کر دیا۔ الخدمت للضیف، حضرت علی فرما رہے ہیں مجھے مہمان کی خدمت بڑی پسند ہے، آپ بھی کیا کریں، لیکن تکلفات پہ نہ پڑا کرے۔ ایک دن کوئی آئے، فش کھلائی، دیسی مرغا کھلایا، بکرے کھلائے، دوسرے دن وہ ابھی اڈے پہ اترا تو آدمی گھر سے نکل جائے کہ حضرت یہاں ہے ہی نہیں۔ الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا، یہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے۔ والصوم فی الصیف، گرمی کا موسم ہو اور روزے رکھنے، حضرت علی فرما رہے ہیں مجھے بہت پسند ہے۔ پیاس لگی ہے، سانس نہیں نکل رہا، زبان خشک ہے، فرمایا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن یہ جتنی چیزیں پسند ہیں، ان کے گر انہیں کس نے سکھائے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھائے۔ صبح میں آخری سبق بخاری شریف کو پڑھا رہا تھا،
جو کہ طالب علموں میں علمی باتیں تھیں، باقی سٹیج پہ انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ تو میں نے کہا دیکھو اللہ رب العزت استاذ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں، قرآن بن گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استاذ بنے، صحابہ شاگرد بنے تو حدیث بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے والصوم فی الصیف، گرمیوں میں روزے رکھنے مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والضرب بالسیف، والضرب بالسیف، جی ہاتھ چلانا، تلوار چلانی مجھے یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ فتح مکہ میں ایک شخص نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن پھر گوشت کا دن ہے، ہم لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ جی فبینہما فی ذالک، یہی منظر تھا اس جا جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین آ گئے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لما سمع مقالتکم، اللہ نے یہ چاروں کی چاہت سنی، نبی علیہ السلام کی چاہت سنی اور مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا ان کنت من اہل الدنیا، اگر میں ہوتا دنیا والوں میں سے تو مجھے یہ چیزیں پسند تھی۔ اب جبرائیل امین کی تین چیزیں اگر یہاں کوئی بیٹھا ہے جسے پسند ہے تو بڑا خوش نصیب ہے، نہیں ہے تو کر لو، پسند کرو۔ فرمایا ارشاد الضالین، گمراہوں کو رائے راست پہ لے آنا مجھے بڑا پسند ہے۔ تورات لے کے آئے، انجیل لے کے آئے، سب سے بڑی کتاب کیا لے کے آئے؟ قرآن مقدس لے کے آئے۔ اور قرآن مقدس کیا ہے؟ بگڑے ہوئے کو دھکا نہیں دیتا، کافر 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 مشین نہیں چلاتا۔ بہت تھوڑے مقام ہے قل یا ایھا الکافرون آیا، قرآن مجید کے پاس کوئی بگڑا ہوا لے آؤ نا، دھکے نہیں دے گا، پیار سے سمجھائے گا۔ زانی کو لے آؤ، شرابی کو لے آؤ، جواریوں کو لے آؤ، سود خور کو لے آؤ، حرام خور کو لے آؤ، جھوٹے کو لے آؤ، دھکے نہیں دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ایمان والو چھوڑ دو گناہ، ہم تمہارے گناہ چھوٹے اس طرح معاف کر دیں گے، اور بڑے توبہ کر لو ہم معاف کر دیں گے۔ بڑا خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں کسی گمراہ کو سیدھے راستے پہ لایا، بڑا کمال ہے اس آدمی کا۔ ذرا محاسبہ کرو کہ کوئی زندگی میں ایسا بے نمازی ہے کہ تم نے نمازی بنایا ہو، یا اپنی اولاد کو نہیں بنا سکے، یا اولاد ماں باپ کو نہیں بنا سکے۔ ایسی مثالیں ملے گی کہ بیگم آئی پرائمری کیا ہوا اور تم ایم اے کیے ہوئے اور اسے تو نے بی اے کرا دیا، یہ تو مثال ملے گی۔ یا تو بڑا سادہ سا تھا، بیوی نے تجھے فیشنیبل بنا دیا، یا بیوی تیرے گھر میں آئی اتنا مال تھا چاہے حرام کا کہ وہ میچنگ کرنے لگی کہ جس طرح کی قمیض، جس طرح کا دوپٹہ، اس طرح کی جوتی، یہ تو آپ کو ملے گا۔ شاید یہ بھی ملے گا کہ ایک دوسرے پہ رنگ چڑھ گیا ہو، ایک جھوٹ بولے تو دوسرا بھی جھوٹ، لیکن یہ رنگ چڑھنا چاہیے اولاد پہ اور بیوی پہ اور بیوی کا خاوند پہ۔ کیا کہ کوئی گمراہ ہے اسے سیدھے راستے پہ لے آئے۔ سلام ہے اس خاوند کو کہ بیوی آئی بے نمازن تھی لیکن وہ پکی نمازی بن گئی، اور سلام ہے اس عالمہ فاضلہ کو کہ خاوند جاہل ہے، مشرک تھا، اس نے اسے سکھایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین،
نظر و نیاز منت بنوتی غیر کے نام کی چھوڑ، اب اللہ کے نام کا سب کچھ دینا ہے۔ یہ مثالیں ہونی چاہیے۔ یہ مثال تو ملے گی کہ اچھے آدمی کی دوستی برے کے ساتھ لگی، چند دن کے بعد بے نمازی، چند دن کے بعد سگریٹ شروع کر دیے۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان کی دوستی کسی نکمے سے ہو گئی تو نمازیوں نے کہا پتہ نہیں مولوی صاحب کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے یا اس کا مولوی صاحب پہ رنگ چڑھتا ہے۔ ٹھیک تجزیہ، لیکن اگر کوئی دوست غلط ہے، دوستی لگ گئی، اسے مواحد بنا دو۔ یہاں چند میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جن کی کوشش ہوتی ہے بے نمازی دوست تو اسے نمازی بنائے، جھوٹا تو اسے سچا بنائے، مشرک تو اسے موحد بنائے، بدعتی تو اسے سنی بنائے، ماں باپ کا نافرمان تو ماں باپ کی جوتیاں اٹھانے والا بنا دے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا اگر میں دنیا والوں سے ہوتا نا، یہاں پھر نقطہ بھی سمجھ لو، فرمایا میں دنیا والوں سے ہوتا، لیکن میں نوری ہوں، نوری دنیا والے نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بشر ہیں لیکن نوریوں کی بھی سردار ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اور میں جب بشری لباس میں آتا ہوں فتمثل لها بشرا سویا، ہوتا نوری ہوں لیکن انسانی لباس میں آتا ہوں۔ ان کن تو، اگر میں ہوتا دنیا والوں سے ارشاد الظالین، جو راستہ بھولے ہوئے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاتا، اور میں غرباء کے ساتھ محبت رکھنے والوں میں سے ہوتا۔ امیر سے محبت کے کل کام آئے گا، کل خوشی غمی پہ کام آئے گا، تعاون کرے گا۔ مزہ آتا ہے کہ جہاں امید ہی نہ ہو اس نے مجھے کیا دینا ہے۔ جبرائیل امین کی چاہت ہے اگر میں دنیا والوں سے ہوتا تو میں غریب سے محبت رکھتا تھا۔ بھانجا چلا گیا یونان، امریکہ، انگلینڈ، اس بہن سے محبت کوئی کمال نہیں ہے۔ بھتیجا چلا گیا باہر، اس سے محبت کوئی کمال نہیں۔ سالہ باہر چلا گیا، اب ساس اور سسر کی جوتیاں سیدھی ہو رہی ہیں، کوئی کمال نہیں۔ مزہ تب آتا ہے بہن کھانے کو کچھ نہیں اور تو روزانہ اس کی خیریت پوچھتا ہے۔ بھائی غریب ہے، کچھ نہیں دے سکتا، لیکن جا کے مٹھیاں بھرتا ہے۔ پھر دیکھنا تجھے نماز کا بھی لطف آئے گا، قبر میں جب رکھیں گے تو انشاءاللہ برزخ والی قبر، اس میں بھی تجھے لطف آئے گا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ بہن بھائیوں کی قدر کیا کر۔ میرے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، گجرا والے کے۔ ایک دن میں آ رہا، اس وقت موٹر سائیکل چلاتا تھا، جا رہا تو آگے سے مجھے روک لیا، روک کے رونے لگے، چونکہ ہمارے علاقے کے تھے۔ مجھے کہنے لگے میرا ایک بھائی تھا فوت ہو گیا، یہ آپ نے ٹوپی دیکھی ہے؟ میں نے کہا جی۔ جب میں ٹوپی نئی بنواتا تھا تو اتار لیتا تھا، یہ مجھے دو، آپ اور بنوا لو۔ تو مولوی صاحب آج میں صبح سے رو رہا ہوں، اب ٹوپی بنوائی ہے، کوئی میرے سر سے اتارنے والا نہیں۔ خدا را یہاں ایک بیٹھے ہیں، ان کے بھائی فوت ہو گئے، دونوں بھائی آخری ٹائم میں بیٹھے تھے، تو مجھے خود بتایا کہ مجھے بھائی کہنے لگا تیرا میرے ساتھ بڑا پیار ہے، آج پیار کر لے، شاید ملاقات اب قیامت کے دن ہو۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تو فرمایا جبرائیل امین نے اگر میں دنیا والوں سے ہوتا تو پھر میں غریبوں سے بڑی محبت رکھتا۔ اور تیسری فرمایا چیز یہ ہے اگر میں دنیا والوں سے ہوتا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بچے زیادہ ہیں، اہل و عیال زیادہ ہیں، جو کمائی ہے اس سے کام نہیں چلتا، تو میں ان کے ساتھ ضرور تعاون کرتا۔ اب اگر کوئی گمراہوں کو سیدھے راستے پہ لائے، کہے جبرائیل امین کو پسند ہے، غرباء سے محبت رکھو، محب الغرباء محب الفقراء بن جاؤ، جسے کوئی نہ پوچھے اسے گلے سے لگا کے رکھو۔ انشاءاللہ 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 گلے سے لگانے کا مطلب یہ ہے اس سے محبت رکھو اللہ کی رضا کے لیے۔
اور جن کی آمدن تو ہے لیکن خرچ زیادہ ہے، چاہے تنخواہ دار ہیں ان پہ خرچ کرو، اور جب خرچ کرنے لگو زکوٰۃ کے مستحق نہیں تو نفلی صدقہ انہیں دے دو، لیکن انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اسی طرح دے دو۔ سن لیا؟ حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان کی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، جبرائیل امین۔ کیسی مبارک مجلس تھی کہ جبرائیل امین نے آ کے کہا، اللہ فرما رہے ہیں جب میں نے 3 چیزیں سنی تو اب سن لو، مجھے بھی بندوں کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اب وہ سنو کس کس میں ہے۔ میرا تو گمان یہ ہے شاید ہم میں سے کسی میں نہ ہو، لیکن کچھ لوگ بیٹھے، کسی کا نام نہیں لیں گے میں ویسے، اور آپ بھی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بذل الاستطاع، جتنی طاقت ہے وہ خرچ کرو۔ طاقت ہو کہ آدمی 1,00,000 روپیہ دے سکے اور 10 روپے دے رہا ہو، اور وہ بھی غصے سے دے رہا ہو۔ طاقت ہو کہ روزانہ تہجد پڑھ سکے اور فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ طاقت ہے کہ والدین کو مٹھیاں بھر رہا۔ کتنے بیٹھے ہو؟ اگر میں سوال کروں باپ ہونے کی حیثیت سے تو کئی فیل ہو جاؤ۔ طاقت ہے مٹھیاں بھرنے کی، لیکن جی بھی بڑی مشکل سے کرو۔ اپنا کوئی محبوب یا محبوبہ وہ 1 دفعہ کہے، 1000 دفعہ جی جی جی، اس نے کہا اتنا ایزی لوڈ کیا اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں گے۔ باتیں تو میری سیدھی ہوتی ہیں، کبھی یاد کرو گے پھر دعا کرو گے تو مجھے اس دعا کی ضرورت ہے، فی الحال آپ کی رضامندی یا ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے۔ بذل الاستطاع، ایک استاد 4 گھنٹے پڑھا سکتا ہے تو 10 منٹ پڑھا کے بیٹھ جائے، مجھے تھکاوٹ ہوگی۔ بذل الاستطاع، میری جماعت کے امیر ہیں نا مولانا طیب طاہری حافظ اللہ، ان کے والد صاحب تھے مولانا طاہر پنجپیری۔ ہم کیا ہے کہ پڑھاتے ہیں کچھ بھی نہیں، میرے کئی دوست پڑھاتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں۔ 17 گھنٹے قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ یہاں ایک بزرگ آتے رہتے ہیں، آتے تو دم کرانے کے لیے، لیکن وہ بہت بڑے عالم ہیں، مجھے بلاتے رہتے ہیں، یہ کنگر والی میں رہتے ہیں، مولانا عبداللہ توحیدی، بہت بزرگ اور بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری گھر والی ادھر گئی تو جا کے پوچھا، پٹھانوں کی عادت ہوتی ہے یہ 17 گھنٹے پڑھاتا ہے، کھاتا کیا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا جو کی روٹی دودھ میں بھگو دیتے ہیں وہ کھا کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، 17 گھنٹے پڑھاتے رہتے۔ میں نے کیا کہا؟ بذل الاستطاع۔ میں جمعۃ الوداع پہ چندہ کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کس طرح ترغیب دلاتا ہوں۔ کئی وہ ہے جو خرچ کر سکتے ہیں نہیں کرتے، اور میرے نمازی طاقت نہیں بھی ہے، کوئی 2000 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1,00,000 دے رہا ہے، اللہ برکت ہے۔ بذل الاستطاع، جتنی طاقت ہے اللہ فرماتے اس کو خرچ کرنا۔ طاقت ہے او انسان نفسانی خواہشات سے مقابلہ کر سکتا ہے، طاقت بھی ہے گناہ کی، لیکن مقابلہ کر رہا ہے، حل من مبارز، کرا مجھ سے گناہ۔ یا آپ نے 1000 دفعہ مجھ سے بات سنی اور 2000 دفعہ سنو گے اگر میری زندگی رہی۔ بڑا لطف آتا ہے کہ آدمی گناہ پہ قادر ہو اور شیطان اور نفس کو مخاطب کر کے کہے افغانستان کے پہاڑ نہیں ہیں، کشمیر کی پہاڑیاں نہیں ہیں، کرا مجھ سے گناہ۔ پھر جو اللہ مقام دیتے ہیں ایسے انسان کو انسان سوچ نہیں سکتا۔ بذل الاستطاع، اللہ فرما رہے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور دوسری فرما والبکاء عند الندامہ، گناہ یاد کر کے آنسو آ جائے، رونا آ جائے۔ سب سے پہلے اللہ اعلان کرتے ہیں جہاں یہ پانی لگا ہے جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اچھا حرام ہو گئی، خدا نخواستہ جہنم میں جانے لگے گا،
تو اس جگہ پہ حرام ہے، اللہ فرمائے گا پھر ہم بھی رحمت والے ہیں، اتنی جگہ جہاں آنسوؤں کا پانی لگا اس سب کو معاف کر دو اور جنت میں بھیج دو۔ والبکاء عند الندامہ، بڑا اچھا مجمع بیٹھا ہے، خیال کرنا بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے اور بہت تھوڑی ہم نے آخرت کے حوالے سے محنت کی ہے۔ انسان پہ ایک وقت تھا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ذکر نہیں تھا۔ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے پھر بھی انسان قابل تذکرہ نہیں ہوگا۔ اگر قیامت کا کچھ ٹائم اور ہے تو ہم جب پردادا لکڑدادا سگردادا تک پہنچ جائیں گے کون یاد کرے گا؟ لیکن نیک اعمال ہوئی تو انشاءاللہ قبریں منور ہوں گی۔ والبکاء عند الندامہ، شرمندہ ہو کے آنسو بہانا، اور اللہ کو رونا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، کہتے ہیں نا یہ آدمی نمبر 1 ہے۔ قاضی حمید اللہ رحمہ اللہ ایک پیر کے بارے کہتے تھے یارو فلاں آدمی ہے تو 2 نمبر لیکن ٹوپی ہے پگڑی اس کی 1 نمبر ہوتی ہے۔ حاجی حنیف صاحب کو جانتے تھے، بہت بڑے عالم تھے رحمہ اللہ، کیا فرماتے تھے فلاں آدمی تو 2 نمبر ہے لیکن پگڑی 1 نمبر باندھتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن رونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ 2 نمبری بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کہ آنسو نہیں آتے رونے والی شکل بنا لو، رونے والی شکل، وہ ڈیزائن بنا لو، تصنعون، اللہ اس شکل کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ تو رویا ہے، گڑ گڑا کے رویا ہے، لیکن جھوٹا رونا نہیں جس طرح کے کئی لوگ روتے ہیں عشاء یبکون۔ تو فرمایا والبکاء عند الندامہ، گناہوں سے شرمندہ ہو کے رو پڑنا، آنسو بہانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خدا نخواستہ کوئی کنجری، کنجر، بدکار، جھوٹا سچے دل سے توبہ کرے اور وہ رو رہا ہو، محلے والے مذاق کر رہے ہوں، اللہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں مذاق کرنے والوں پہ۔ والبکاء عند الندامہ، جب رونا آ جائے، یہاں ایک نوجوان بیٹھا ہے اسے بھی یاد نہیں ہوگا، رمضان میں نے دیکھا جمعے کا دن ہے، سارے نمازی چلے گئے تو بہت رو رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے۔ غالباً مجھے عبد الرحمن یہ نام ارمان نے بتایا، میں نے کہا چپ کر جو، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مسجد میں رو رہا ہے، روزہ رکھ کے رو رہا ہے تو یقیناً اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ والبکاء عند الندامہ، جی شرمندگی کے وقت رو پڑنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لوگ کہیں گے اب روتا ہے، دانت نہیں رہے، کان نہیں رہے، دوست پرواز کر گئے، جیب خالی ہو گئی، لیکن تیرا رونا جوانی یا بڑھاپے میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری چیز اللہ نے فرما مجھے کیا پسند ہے، الصبر عند الفاقہ، گھر کچھ بھی نہ ہو صبر کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک بزرگ تھے، غربت تھی اور بچوں کو بھی یاد کرایا ہوا تھا کہ جس دن گھر کچھ نہ پکے کہہ دیا کرو ہمارے شیخ آج آئے ہوئے ہیں۔ جھوٹ نہیں تھا، شیخ سے مراد فاقہ۔ ایک بزرگ گئے ان کے گھر تو بچوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، شور کر رہے ہیں، شیخ آئے شیخ آئے۔ ان بزرگوں نے کہا میں تو بزرگ نہیں ہوں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ کسی اور کو کہتے ہیں۔ والصبر عند الفاقہ، گھر میں کچھ نہ ہو تو اس کے پاس شکوہ کرنا ہمیں اللہ نے کیا دیا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں بہت سا۔ جو کچھ بھی ہے بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا۔ میں نے ان عورتوں کے بارے میں سنا ہے کہ ایک روٹی گھر میں ہے اور کچھ نہیں تو دریک کا وہ جو درکانو ہوتا ہے، وہ جو پھل ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے اس کے ساتھ روٹی لگا کے الحمدللہ کہا ہے۔ چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، دال ساگ، دال چاول، فش کھا لینا کوئی کمال نہیں۔ کمال تب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتنے دن فاقے میں گزارے، اللہ چاہتا تو جنت کی ڈشیں آ جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کتنی فاقے برداشت کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر مجھے بھی پسند ہے، جتنی طاقت ہے خرچ کرو، شرمندگی کے وقت رویا کرو، وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ، وہ گھر میں آ جائے تو کچھ نہیں، صبر کرنا۔ جس نے ماں کے پیٹ میں دیا وہ اب بھی تجھے مڈیالہ اور گجرانوالہ میں دے سکتا ہے، اور نہیں دے رہا تو اس کی کوئی حکمت ہے۔ میں نے موضوع شروع کیا تھا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ 27واں پارہ سورۃ النجم۔ اے انسان تیرا آخری سٹاپ رب کے پاس ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ پھر یہ تین چیزیں بیان کی۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا، آپ کا سننا اس محبت سے کہ اس طرح تو طالب علم بھی کلاس میں نہیں بیٹھتے، اللہ قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔